بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے۔ یہ ریاست مدینہ منورہ کے بعد پہلی ریاست بنی جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ وطن عزیز پاکستان بانیان نے یہ بتایا کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی کو گزارا جائے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول یہاں پریکٹس کیے جائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 76 سال کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ریاست مدینہ منورہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بنیادیں قائم فرمائیں جن پر ریاست مدینہ منورہ کو قائم فرمایا۔ یعنی رعایا کی، عوام کی بنیادی ضروریات زندگی کے 7 عنوانات قائم فرمائے۔ 7 میدانوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رعایا کے حقوق کو فرض فرمایا۔ یعنی اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عوام اور رعایا کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق 7 بنیادی حقوق فراہم کرے۔ 76 سال گزر گئے پاکستان بنے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ پاکستان کو اسلام کے مطابق کیسے لے کے چلیں تو وہ سیرت طیبہ ہمیں بتائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ کی ریاست کو قائم کیا تو اس کا جو پہلا ستون تھا وہ تھا کہ رعایا کو حق خوراک دیا۔ یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ حصول خوراک کو عوام کے لیے یقینی بنائے اور اسے اتنا آسان کرے کہ عام غریب سے غریب شخص بھی رات کو بھوکا نہ سوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایک نہیں کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادموں، اپنے غلاموں اور بحیثیت سربراہ ریاست مدینہ منورہ اپنی رعایا اور عوام کی خوراک کا بندوبست فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلامی ریاست میں حکومت کی بنیادی ذمہ داری قرار دی اس میں دوسرا حق رعایا کو جو دیا وہ تھا حق لباس۔ یعنی لباس کی فراہمی بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہے اور ریاست اس بات کو یقینی بنائے کہ عوام میں، رعایا میں کوئی شخص اور کوئی فرد بھی بے لباس نہ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں عوام کو جو تیسرا بنیادی حق دیا وہ تھا حق رہائش۔ انسانی زندگی کی بقا کے لیے حق رہائش بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابن آدم کے لیے سوائے ان امور کے کوئی حق ضروری نہیں۔ یہ 3 حق سب سے پہلے اور بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ نمبر 1 رہنے کے لیے گھر، نمبر 2 سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور نمبر 3 ضرورت کی روٹی اور پانی۔ یعنی انسان کی، ایک فرد کی جو بنیادی 3 ضروریات ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خوراک، لباس اور رہائش ہیں۔ پھر اسلامی ریاست میں حکومت کی چوتھی ذمہ داری اور فرض یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کو حق ذریعہ معاش یعنی روزگار فراہم کرے۔ معاشرے کے افراد کے لیے یا تو روزگار کو فراہم کرے یا ان کے لیے روزگار کی فراہمی کو فیسیلیٹیٹ کرے، خود انہیں جاب دے یا انہیں روزگار کے مواقع اتنے فراہم کرے کہ وہ اپنی اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی آسانی سے کفالت کر سکیں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ منورہ میں عوام کو جو چوتھا حق دیا گیا وہ تھا روزگار کا. پہلا خوراک، دوسرا لباس، تیسرا رہائش اور چوتھا روزگار. روزگار کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا مدینہ منورہ کی ریاست میں وہ ہے حق تعلیم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں استاذ بن کے دنیا میں آیا. انما کلمہ حصر ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حصول تعلیم کو عوام کا، رعایا کا بنیادی حق قرار دیا. پھر حضور پاک کی سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ریاست مدینہ منورہ کی چھٹی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ رعایا کو حق علاج دیا جائے، یعنی بیماروں کے علاج معالجہ کی سہولیات کو یقینی بنایا جائے. یہ ریاست کی چھٹی بنیادی ذمہ داری ہے. پھر عوام اور رعایا کی جو بنیادی ضروریات زندگی میں ساتویں جو ان کا حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری اور فرض ہے وہ ہے حق انصاف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین مدینہ منورہ جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آئے، ان مہاجرین کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ یہ کہ ان صحابہ اکرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. مدینہ منورہ میں بسنے والے صحابہ اکرام میں سے ایک کو لیا اور ایک مہاجر صحابی کو لیا، بھائی بنا دیا، اور کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مہاجر بھائی کو سیٹل کرو، یعنی اس کے خوراک، لباس، رہائش، روزگار، تعلیم، علاج، انصاف، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ فوری طور پر ان کی یہ بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک فرد تک ان حقوق کو فراہم کرنا یقینی بنایا. یہ ساری ڈیٹیل اس لیے دی کہ اگر اسلام مدینہ منورہ کی ریاست اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا گیا اور وہ مدینہ منورہ کی ریاست کے قوانین یہاں پریکٹس نہیں کرنے تھے تو اسے اسلام کے نام پہ حاصل کیوں کیا؟ اور جب اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے تو اب تک 76 سال گزر گئے، ان بنیادی ضروریات زندگی کو فراہم کیوں نہیں کیا گیا؟ 76 سال میں کیا ہمیں عوام کو، رعایا کو حق خوراک ملا، حق لباس ملا، حق رہائش ملا، حق روزگار ملا، حق تعلیم، علاج اور انصاف ملا؟ اگر نہیں ملا اٹ مین کہ یہ جو سسٹم یہاں پر رائج ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہے کہ وہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا. تو پھر ضروری ہے کہ لوٹ جائیں ریاست مدینہ منورہ کے بانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں پر خامی اور کمی ہے. 76 سال گزر گئے، اگر ہمیں یہ بنیادی ضروریات نہیں ملیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نظام وطن عزیز میں نافذ ہے، اسلام کے نام پر اس ارض وطن کو حاصل تو کر لیا گیا لیکن وہ اسلامی نظام پریکٹیکلی اس میں نافذ نہیں کیا گیا، ورنہ ہمیں کوئی شخص بھی بھوکا نظر نہ آتا، ہمیں کوئی شخص بھی بے لباس اور بے گھر نظر نہ آتا، ہمیں بے روزگار کوئی نظر نہ آتا اگر ریاست مدینہ منورہ کے فیضان سے وطن عزیز کو آباد کیا جاتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ آئیں وطن عزیز پاکستان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر آباد کریں تاکہ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی ہو سکے. اللہ رب العزت ہمارے پاک وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور مشکل اس دور کا خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین.